اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب قول اللہ تعالیٰ وامرہم شوریٰ بینہم وشاورہم فی الامر وان المشاورۃ قبل العزم والتبین لقولہ تعالیٰ فاذا عزمت فتوکل علی اللہ فاذا عزم الرسول لم یکن لبشر التقدم علی اللہ ورسولہ وشاور النبی اصحابہ یوم احد فی المقام والخروج فرعوا له الخروج فلما لبس لعمتہ وعزم قالوا اقم فلم يمل الیہم بعد العزم وقال لا ينبغي للنبی یلبس لعمتہ فیضعها حتى يحکم اللہ وشاور علی و اسامۃ فیما رما به اہل الافک عائشۃ فسمع منہما حتى نزل القرآن فجلد الرامین ولم یلتفت الى تنازعہم ولكن حکم بما امرہ اللہ وکانت الائمۃ بعد النبی یستشیرون الامناء من اہل العلم فی الامور المباحۃ لیأخذوا بأسهلها فإذا وضح الکتاب او السنۃ لم یتعدوه الى غیرہ اقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ورعا ابو بکر قتال من منع الزکاۃ فقال عمر کیف تقاتل وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى یقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوا لا الہ الا اللہ عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحقها فقال ابو بکر واللہ لو قاتلن من فرق بین ما جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم تابعہ بعد عمر فلم یلتفت ابو بکر الی مشورۃ اذ کان عندہ حکم رسول اللہ فی الدین فرقوا بین الصلاۃ والزکاۃ وارادوا تبدیل الدین واحکامہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینہ فاقتلوہ وکان القراء واصحاب مشورۃ عمر کہولا کانوا او شبانا وکان وقافا عند کتاب اللہ عز وجل۔ امام بخاری کا ترجمۃ الباب طویل ترین ہے، اور ترجمۃ الباب میں انہوں نے وہ تمام اہم واقعات جو ہے وہ جمع کر دیے ہیں، اشارہ کر کے، یعنی پورا واقعہ بیان نہیں کیا لیکن واقعات کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ اصل میں آپ کو یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ ایک تو اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری شریعت جو ہے وہ پوری کی پوری وحی میں موجود ہے، اور بلکہ ہماری شریعت کا اگر آپ مجموعہ پیش کرنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو وحی ہے یہی ہماری شریعت ہے، اور اس کو ایک دوسری زبان میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کتاب و سنت، یعنی ہماری جو شریعت ہے وہ کتاب و سنت ہے۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ الہامی کتاب کو جو ہے کتاب و سنت، یعنی الہامی کتاب کو شریعت بنانا یا دستور بنانا جو ہے وہ اس وقت دنیا میں صرف دو ملک ہیں جن کے ہاں یہ دستوری حیثیت موجود ہے، ایک سعودی عرب کی اور ایک اسرائیل کی۔ اسرائیل کے پاس تو چونکہ تورات جو ہے وہ پوری محفوظ نہیں ہے عبرانی زبان میں، وہ ترجموں کے بعد پھر اس کے اندر تاریخیں ڈال کر، یعنی انبیاء کی تاریخیں بھی حالانکہ کتاب تو تورات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ اور بعد کے ادوار کی بھی بہت سی چیزیں اس میں شامل کر دی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ تاریخ کی کتاب بن گئی ہے، وہ کتاب جو ہے وہ اس طرح سے الہامی ہدایات کی کتاب نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے موقع بہ موقع الہامی ہدایات جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس لیے اب ہمارے پاس جو چیز ہے شریعت کا معیار وہ تو ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ امت محمدیہ کے پاس کتاب و شریعت ہے، لیکن ہم تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس لیے ہم تورات کو بھی الہامی مانتے ہیں، لیکن یہودی اور نصرانی جو ہیں وہ دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، اس اعتبار سے ان کے نزدیک کتاب و سنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل الحدیث اور اہل
رائے کا مکتبہ فکر جو ہے ان کا طریقہ کار، ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں کی تفصیلات جو ہے وہ کتاب و سنت میں موجود ہے. یعنی اہل حدیث کے نزدیک کہیں بھی ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ معاملہ کتاب و سنت کے اندر نہیں ہے، بلکہ ایک بڑی خطرناک چیز اور ہے. خطرناک میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس سے انسان جو ہے متوحش ہو جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں جن کے اندر ہماری عقل و بصیرت جو ہے وہ کام کرتی ہے، اس کے اندر ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کافی ہے. اور اس کی دلیل جو ہے وہ ہمارے شیخ استاد محمد امین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے اضواء البیان کے اندر یوں بیان کی ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. نزاع جو ہے وہ میں یہ آپ کو ویسے بتا چکا ہوں. ایک ہوتا ہے نزاع اور ایک ہوتا ہے اختلاف. اختلاف اس کو بولتے ہیں جب دو چیزوں سے جو مراد ہے وہ ایک نہ ہو، اس کو تو اختلاف کہتے ہیں. لیکن جب انسان جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر اڑ کر کھینچا تانی شروع کر دے تو اس کو بولتے ہیں نزاع. تو اس لیے نزاع کے فیصلے جو ہے وہ تو عدالتیں کرتی ہیں، اور جہاں تک اختلاف ہے اس کا حل جو ہے وہ شریعت میں موجود ہے. قرآن مجید کہتا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. اور جہاں کھینچا تانی شروع ہو جائے، یہ فرقہ بندی کی صورت بھی ہو سکتی ہے، اور ویسے دو افراد آپس میں اختلاف کرنے والے ان کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے. عدالت کا کام یہ ہے کہ وہ جب اختلاف ہو جائے تو اس وقت خواہ وہ فرد ہو یا وہ ایک گروپ ہو، ان کا فیصلہ صرف وہ شریعت سے کرے گی. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہاں یہ حکم ملا ہے کہ ہمیں اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے. ویسے اس کے اندر نقطے بہت ہیں. یہاں اطاعت کا لفظ دوبارہ اس لیے لایا ہے کہ رسول کی اطاعت جو ہے وہ بھی مستقل ہے. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھی اللہ قرآن میں تو ملتی نہیں. یہ کوئی ایسی باتیں جو ہیں یہ مغالطے کا باعث ہوتی ہیں. تو اس لیے اللہ کی ہدایت ہو یا رسول کی ہدایت ہو، ان کی تو حیثیت مستقل ہے، لیکن ویسے ہیں یہ دونوں مل کر ایک. وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ. تو اس اعتبار سے اب اگر یہاں اولی الامر سے مراد ہے حکام، یعنی نزول کے اعتبار سے تو اس سے مراد حکام ہے. اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس تفسیر کے اندر اور نقطہ رسیاں کیا کرتے ہیں، اس کے اندر عموم کیسے پیدا کرتے ہیں، دیگر چیزیں اس میں کیسے لاتے ہیں، وہ ساری جو ہے وہ استنباط و اجتہاد کی صورتیں ہیں. لیکن اس کی جو شان نزول کے اعتبار سے ہے وہ یہ آیت اس وقت اتری ہے جب کہ ایک مسلمانوں کے امیر نے لشکر والوں کو حکم دیا تھا، جب ان میں کمزوری دیکھی کہ وہ اطاعت میں وہ سرگرمی نہیں دکھا رہے تو کہا کہ میں آگ جلاؤ. انہوں نے جب آگ جلائی تو کہا کہ اس کے اندر اب چھلانگے لگا دو. تو جو لوگ جو ہے وہ آگ بھی انہوں نے جلائی تھی، امیر کی بات انہوں نے مان تو لی، لیکن جب کہا نا کہ چھلانگے لگا دو تو ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ہم تو جہنم سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ایمان لائے ہیں، اب یہ بھی ہمیں آگ میں پھینکا جا رہا ہے، تو ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر یہ کام نہیں کریں گے. تو اب صورتحال جب یہ بن گئی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ آ گیا. انہوں نے اس کی تعمیل نہیں کی، تو آپ نے پھر کہا کہ اگر تم چھلانگے لگاتے تو تم جہنم میں جاتے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف اگر آپ امیر کی بات مانیں گے تو آپ جو ہے وہ نجات حاصل نہیں کر سکتے. اچھا، میں جو بات آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں نا، یہ تو ہو گیا کہ اولی الامر سے مراد جو ہے وہ حکام ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ حکام کا جب معاملہ اختلافی ہوتا ہے تو صرف ایک معاملے میں ہوتا ہے. چلیے میں پہلے یہ آپ کو تشریح جو ہے وہ کر دیتا ہوں. ہمارا جو غور و فکر ہے نا، یہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تو ہمارا غور و فکر ہوتا ہے کہ ہم شریعت کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے مسائل کو وحی کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ حل کریں. اس کو بولتے ہیں شریعت یا شرعی احکام. اس کا نام ہے شریعت یا شرعی احکام. اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات کے اندر جو ہے
تدبیر بھی کرتے ہیں اور اپنے ماحول کو بھی دیکھتے ہیں، ماحول بھی اور تدبیر بھی۔ اس لیے کہ انسان جب تدبیر کرتا ہے تو اپنے ماحول کو دیکھ کر اندازے کر کے پھر انسان تدبیر کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ صرف پہلے آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ انسانی غور و فکر کی صرف دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ شریعت کو سمجھے اور اس کے اندر اس کو کہیں گے ہم شرعی احکام، اور ایک صورت یہ ہے کہ ظاہری طور پر وہ معاملہ جو ہے وہ شریعت کا نہ ہو بلکہ دنیاوی معاملات ہوں۔ تو دنیاوی معاملات کے متعلق جو شریعت کی ہدایات ہیں وہ اور ہیں، اور جو شرعی معاملات ہیں ان کے متعلق ہدایات اور ہیں۔ میں نے پہلے ابھی دو قسمیں کی ہیں نا، تو اس کو جو پہلی تقسیم ہے نا کہ شرعی احکام، اس کے متعلق جو ہے یہ جو پہلو ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ دو قسمیں اس کی کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ شریعت کا اطلاق ہو صرف بس، یعنی شریعت آپ کے سامنے ہے اور آپ شریعت کا اطلاق کر رہے ہیں، جس کو امام شافعی نے قیاس کا نام دیا ہے اور اس کو امام بخاری نے دلالت و استدلال کا نام دیا ہے۔ یعنی دونوں کی مراد ایک ہے۔ امام شافعی اسے لفظ قیاس سے بیان کرتے ہیں، ان کے نزدیک جو ہے وہ شریعت کے اندر غور و فکر کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ تمام کے تمام قیاس ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک استنباط جو ہے، ظاہر ہے کہ شریعت ایک تو شریعت ہے اور ایک اس کے اندر غور و فکر ہے، اور غور و فکر کا معنی ہوتا ہے اس کے اندر غور و فکر کر کے جو چیز جو ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، اس وقت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اس تک پہنچ جانا۔ تو اجتہاد جو ہے وہ اصل میں ہوتا ہے یہ ہے کہ مشاہدہ کر کے کسی چیز کا پھر اس کے اندر غور و فکر کر کے ایک نتیجے تک پہنچنا۔ تو جو مشاہدہ ہوتا ہے اس کی تو روایت ہوتی ہے، اور جو مشاہدہ کے علاوہ غور و فکر ہوتا ہے اس کو اجتہاد کہتے ہیں، اور اس کے نتیجہ کو بھی ہم فتویٰ بھی کہہ دیتے ہیں، فقہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ شریعت کے بھی دو حصے ہیں، ایک ہے نصوص اور ایک ہے ان نصوص کے اندر غور و فکر۔ غور و فکر کو امام شافعی قیاس کہتے ہیں اور امام بخاری اس کو دلالت و استدلال کہتے ہیں۔ مراد دونوں کی ایک ہے، حتیٰ کہ امام شافعی نے بھی اپنی کتاب کے اندر پہلے لفظ بولا ہے القیاس هو الاجتہاد، اس کے بعد پھر کہا استدلال اور استنباط وغیرہ، یہ الفاظ بھی اسی معنی میں بولے ہیں۔ تو اس لیے آپ یوں سمجھیے کہ مراد ایک ہی ہے۔ اب کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے ماحول کے مطابق جو ہے وہ کیا احتیاط کرتا ہے۔ امام بخاری کے دور میں جو صورتحال ہے نا وہ زیادہ تناؤ کا شکار ہو گئی تھی، اس لیے کہ امام شافعی نے تو قربت پیدا کرنے کے لیے ایک کام یہ نکالا کہ خود جو ہے وہ شاگرد بن گئے امام محمد ابوالحسن شیبانی کے۔ تو جب شاگرد بن گئے تو ظاہر ہے انہوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ انسان جیسے استاد سے سیکھتا ہے، انہوں نے سیکھا، اگرچہ اس سیکھنے کے باوجود ان کا جو منہاج تھا نا وہ اہل حدیث والا رہا ہے۔ انہوں نے منہاج کو نہیں چھوڑا، لیکن اب اس استاد سے انہوں نے بہت کچھ پڑھا۔ جیسے کہ میں آپ کو اپنی مثال دے سکتا ہوں کہ میں نے بڑے بڑے جو حنفی مدارس تھے ان کے اندر جا کر جو ہے وہ چیزیں جو حنفی مدارس اپنا بہت ترہ امتیاز سمجھتے ہیں، میں نے ان چیزوں کو ان سے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو اس وجہ سے کہ مثال کے طور پر اصول فقہ جو حنفیوں کا ہے وہ جتنا حنفیوں کو پتہ ہے کسی اور کو نہیں پتہ، تو میں نے کہا کہ ان سے اصول فقہ جا کے سیکھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ منطق، فلسفہ اور اس طرح علم فلکیات یہ درس نظامی کے اندر موجود تھی، لیکن اہل حدیثوں میں یہ چیزیں جو ہے وہ ساری ختم ہو چکی تھیں۔ تو اس اعتبار سے جو ہے میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ جو چیزیں اہل حدیثوں میں نہیں ہیں ان کو جو ہے وہ حنفیوں سے جا کے حاصل کرنا چاہیے۔ تو پھر میں نے ان کی وفات کے بعد حافظ عبداللہ صاحب روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں پھر میں نے جو ہے وہ حنفیوں سے بہت کچھ سیکھا، اور میرا اصل مقصود جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو میں ہر چیز کی تحقیق کروں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کہنے والا حنفی ہے یا اہل حدیث۔ حتیٰ کہ میں نے جو ترمذی پڑھی ہے وہ مولانا رسول خان جو دیوبند کے مدرس تھے، اور دیوبند کے مدرس ہونے کے ناطے بہت اونچی شخصیت سمجھے جاتے تھے، میں نے ترمذی ان سے پڑھی ہے۔ میں نے اندازہ یہ کیا ہے کہ ان کے ہاں جو امتیازی مسائل ہیں نا فقہ حنفی کے، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ ایک سال میں 9 کتابیں پڑھاتے تھے۔ تو ترمذی کے اندر مجھے یاد ہے کہ اسفر بالفجر کی جو بات ہے نا مولانا رسول خان نے 3 دن کی تھی۔ اب آپ بتائیے کہ 3 دن
اسروا بالفجر، حالانکہ یہ استحبابی مسئلہ ہے، وجوب کا بھی نہیں ہے. 3 دن اس پر تو بحث ہو رہی ہے. اب بتائیے کہ 9 کتابوں کے اندر کتنے مسائل ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدارس حقیقت میں فرقہ وارانہ مدارس ہیں، ان کے اندر شریعت ہے ہی نہیں. اور صاف سی بات ہے کہ اگر میں یہ بات کہوں نا کہ اہل حدیث دعوے تو کرتے ہیں شریعت کے، لیکن اہل حدیث بھی اپنا فرقہ پڑھاتے ہیں. اور ابھی انشاءاللہ تعالی یامرون شورا بینہم کے اندر بات آئے گی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اہل حدیثوں کے اندر فرقہ بازی کیسے پیدا ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ جو انسانی غور و فکر ہے یا مشاہدہ ہے، کیونکہ انسانی ذرائع تو یہی ہے نا. آپ بات کر رہے تھے امام شافعی جو ہے امام محمد کے، ہاں میں نے یہ بتایا کہ انہوں نے تو قربت اس طرح پیدا کی کہ امام محمد کے شاگرد بن گئے. اچھا، امام محمد جو تھے وہ امام مالک سے پڑھنے والے ہیں، یعنی امام محمد نے جو موطا امام مالک ہے وہ امام مالک سے لی ہے، اس کے اوپر اضافے کر کے ان کی کتاب کا نام ہے موطا امام محمد. کتاب وہ اصل امام مالک کی ہے. تو اس طرح امام شافعی نے امام محمد سے پڑھ لیا، ان کے شاگرد بن گئے. تو اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ قرب پیدا ہوا. کیونکہ لیکن امام شافعی نے منہاج نہیں چھوڑا. نہیں، منہاج جو ہے وہ امام شافعی کا ہو یا امام بخاری کا ہو یا احمد بن حنبل کا ہو یا امام مالک کا، وہ وہی ہے سعید بن مسیب والا. اور دوسرا آپ فرما رہے تھے امام بخاری کے دور میں شدت زیادہ آ گئی. شدت اس لیے آ گئی تھی نا کہ امام بخاری کے دور میں تو وہ چیزیں ساری کھل چکی تھی نا. دیکھیے نا، اب ابن ابی شیبہ نے جو کوفہ میں تھے اور امام ابو حنیفہ کوفہ میں ہوتے تھے، تو اس لیے ابن ابی شیبہ نے تو امام ابو حنیفہ کے اوپر بڑے حملے کیے ہیں. ان کی مصنف دیکھ لیجیے ابن ابی شیبہ کے اندر، اس کے اندر 100 صفحے سے زیادہ تو امام ابو حنیفہ کا رد ہے. اور حنفیوں کو مصیبت بنی ہوئی ہے کہ ابن ابی شیبہ جو کوفہ کے بہت بڑے امام ہیں اور امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں، وہ امام ابو حنیفہ کا رد کر رہے ہیں. تو وہ الگ بات ہے کہ جواب بھی ہو رہے ہیں، رد بھی آ رہا ہے، لیکن رد کے اندر حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ دلیل کو دیکھیں تو اس کے اندر ذہن کھلتا ہے. فرقہ واری تو اس وقت تھی کوئی نہیں، تقلید تھی کوئی نہیں. تو اس لیے یہ تو مسئلہ ہی نہیں تھا نہ امام محمد کا اور نہ امام شافعی کا. تو اس لیے کہ وہ دور تقلید نہیں ہے. دور تقلید تو 4 صدی ہجری میں شروع ہوتا ہے، اور یہ سارے کے سارے جو بزرگ ہیں یہ اس وقت موجود ہی تھے. حتیٰ کہ 4 صدی ہجری میں تو جو یہ سیاستہ کے مصنفین ہیں یہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے تھے. تو اس اعتبار سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہے شرعی احکام. شرعی احکام کے سے 2 طریقے ہیں، یا تو نص شریعت اور یا نص شریعت کے اندر غور و فکر، اس کو بولتے ہیں نا اجتہاد. دیکھیے نا، یا تو نص ہوگی یا نص کی اس پر دلالت ہوگی. اسے ہم یوں بیان کر سکتے ہیں، ایک ہے تفہیم شرع، ایک ہے اطلاق شرع. نہیں، اصل میں شریعت ایک شریعت اور ایک اس کا اطلاق. اجتہاد کے معنی اطلاق کے ہی ہیں. جب آپ اطلاق کریں گے تو اس کے بعد اس کے نتائج کیا نکلیں گے، وہ جو نتائج نکلیں گے اس کو فقہ کہتے ہیں. وہ فقہ کی. تو اب سوال یہ ہے کہ طریقے صرف 2 ہیں کہ یا تو کتاب و سنت کی نصوص ہیں یا ان نصوص کی دلالت ہے یا ان نصوص سے استدلال کیا جا رہا ہے. تو اس لیے ایک طریقہ تو ہے اہل الحدیث کا، وہ یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ کچھ امور ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ظاہری طور پر شریعت نہیں آتی. اس کی بھی میں 2 قسمیں کرتا ہوں. اس لیے کہ یہ ہماری جو بات ہے، میں نے آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ ہمارے بزرگ مولانا عبدالرحمن کیلانی کو اللہ تعالیٰ نے جو استعداد دی تھی، وہ ماشاءاللہ اپنی بات کو سلیس انداز سے پیش کرنے کے اور واضح کرنے کے بڑے ماہر تھے. انہوں نے یہ پوری بات، یہاں ہمارے اجتماع ہوا تھا، اس کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی. تو وہ عام طور پر اجتماع میں بولتے نہیں تھے، بس ان کا ایک ہی کام تھا کہ جب اجتماع ہو رہا تھا تو وہ نقطے لیتے رہتے، پھر بعد میں اس کا ایک مضمون تیار کر دیتے. انہوں نے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کے اندر وہ ہماری پوری بات اس کا خلاصہ نکال کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن چند ایک چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں، ویسے تو یہ بات بڑی مفید ہے. میں نے آپ کو بتا دیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ جو ہے نا، اگر آپ نکال لیں، اس لیے آج میں نے یہ تفسیر جو ہے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے. انہوں نے اس کی 4 قسمیں بیان کی ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو نوٹ لینے والا ہوتا ہے وہ سب کچھ نہیں لے سکتا. تو انہوں نے جو تعبیر کی ہے، میں نے اسی لیے تعبیر اپنی اختیار کی ہے. میں نے کہا ایک شریعت اور ایک شریعت سے استنباط. چونکہ ہمارے بزرگ میرے باپ ہی ہیں، اس لیے کہ میں خدا نہ کرے احترام میں ذرا کمی نہیں ہے، لیکن ہم اپنے باپ کے بھی مقلد تو نہیں ہیں نا جی.
تو انہوں نے جو بات کی ہے وہ چونکہ قانون سازی کے بھی قائل تھے، اور بلکہ انہوں نے جو خلافت و جمہوریت کتاب لکھی ہے اس کے آخر میں انہوں نے ایک ایسی بات جو ہے وہ پیش کر دی ہے جو اس وقت میری نظر سے نہیں گزری. میں نے محدث میں وہ نمبر کے طور پر وہ پوری کتاب چھاپ دی تھی. اس کے آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر حکمران جو ہے وہ ہمارے اندر کوئی فقہ جو ہے وہ جاری کر دیں، فقہ حنفی یا فقہ شافی، تو ہمارے لیے اس کی پابندی لازمی ہے. حالانکہ یہ جو ذہن ہے یہ حقیقت میں یہ پرویز کا ہے. تو جب یہ کتاب چھپ گئی بعد میں میری نظر سے گزری، میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بہت بڑی غلط بات آ گئی ہے. آج بھی اس کتاب میں یہ چیز موجود ہے. تو ویسے تو میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ ہماری قانون دانوں کے اندر یہ باتیں چلتی تھیں، تو میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہنے کو بڑے ہی بے دین تھے، لیکن ان کی باتوں میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نقطہ ہوتا تھا. مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو آپ کو تقسیم کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو شریعت ہے اور ایک شریعت سے استنباط ہے، جس کو امام بخاری کہتے ہیں دلالت اور استدلال، اور امام شافعی کہتے ہیں قیاس. یعنی اجتہاد کی تمام قسمیں امام شافعی کے نزدیک جو ہیں وہ قیاس میں شامل ہیں. یہ تعبیر ہے صرف، لیکن ہے یہ دونوں ایک ہی وقت میں فکر. اچھا، اب دوسری تقسیم وہ ہے جس میں انسانی معاملات آتے ہیں. ان کے اندر میں دو قسمیں کرتا ہوں. ایک قسم تو وہ ہے جس کا تعلق جو ہے وہ عام طور پر تجرباتی امور ہوتے ہیں، اور ایک قسم وہ ہے جس سے متعلقہ عام طور پر انسانی جو ہے نا عرف. مثال کے طور پر میں اس کی وضاحت کے لیے کہہ سکتا ہوں، آپ یہ دیکھیے کہ ہم لباس عربی پہنتے ہیں، ہم پاکستانی لباس پہنتے ہیں. اب عربی لباس اگر ہم پہنیں گے تو یہ پاکستانی لباس نہیں ہوگا. ہم انگریزی لباس پہنیں گے تو یہ پاکستانی لباس نہیں ہوگا. پاکستانی لباس کیا ہے؟ جو ہم نے افغانستان سے لیا ہے. افغانستان چونکہ اسلامی ملک رہا ہے، کسی کے غیر کے زیر تسلط نہیں آیا سوائے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کرے. تو اس لیے ہمارے ہندوستان کے اندر افغانستان کی ہر چیز کو اسلامی کیا کر اپنایا جاتا تھا. حتیٰ کہ شلوار کے بھی ہم نے افغانستان سے لی ہے، یہ ہمارا لباس نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ جو ہم نے برقع لیا ہے، برقو، یہ بھی اصل میں کابلی برقع ہے. یہ آپ تہذیب اور تمدن کی وجہ سے یہ ساری وہ باتیں بعد میں ہیں، اس کتاب اس بات کو نہ چھڑیے. یہ برقع جو ہے یہ بھی جو ہے یہ کابلی برقع ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جب دیندار گھرانے تھے نا تو ان کے اندر کابلی برقع جو ہے وہ پہنا جاتا تھا. ہمارے گھر میں بھی کابلی برقع پہنا جاتا تھا، ٹوپی والا. یہ اصل میں یہ کوئی اسلامی برقع نہیں ہے، یہ اصل میں کابل کا برقع ہے. یعنی کابل کی جو تہذیب ہے نا، اور ہم وہ اختیار کرتے تھے. لیکن میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ افغانستان کا لباس جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے، اور جو انگریزی لباس ہے اس کی کیا حیثیت ہے. اب لوگوں نے بڑی باتیں شروع کی ہوئی ہیں جی کہ اصل میں یہ جو انگریزی لباس ہے یہ ترکیوں کا لباس ہے. بالکل غلط ہے. اصل بات یہ مصطفیٰ کمال نے جب وہاں جو ہے وہ عربی زبان تک ختم کر دی تو اس نے پھر وہاں جو ہے وہ جو تہذیب تھی نا، جس کا وہ جو اسے لائے تھے ان کی تہذیب کو وہاں نافذ کیا. تو اس کے اندر پھر ترکیوں نے سب سے پہلے انگریزی لباس کو جو ہے وہ قبول کیا. جب ترکیوں نے انگریزی لباس کو قبول کر لیا، جیسے کہ ترکیوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ اسلامی خلافت کو ختم کر کے معاہدہ کر لیا کہ 100 سال تک ہم خلافت کا نام بھی نہیں لیں گے. اور یہ 100 سال ان کے 1923 میں پورے ہو رہے ہیں. 2023 میں 1923 سے لے کر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اس کا حصہ ہے جس کا تعلق ہماری طبی امور سے ہے. مولانا عبدالرحمن کیلانی نے اس کو نام دیا طبی امور. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ اصل میں طبی امور بھی ہیں اور ہمارا عرف بھی ہے. یہ صرف طبی امور نہیں ہے. عرف اس لیے کہ عرف کے اندر لباس بھی اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اور بھی آ جاتی ہیں. تو اس لیے مولانا عبدالرحمن کیلانی صاحب نے طبی امور کے لیے جو چیزیں گنی ہیں، میں ذرا آپ کو اس لیے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے آ جائیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیزیں شامل ہیں کہ اگرچہ انہوں نے بات ایک اور کی ہے وہ ابھی تک میں نے آپ کے سامنے نہیں کی، لیکن چلیے میں پڑھ دیتا ہوں پھر اس کی میں وضاحت کر دوں گا.
انسان اس بات میں تو آزاد ہے کہ وہ چاہے تو گوشت کھائے، چاہے تو سبزی کھائے اور چاہے تو دال کھائے، لیکن وہ صرف حلال اور پاکیزہ چیزیں کھا سکتا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ حلال اور پاکیزہ کا پابند ہے، باقی وہ گوشت کھاتا ہے کہ دال کھاتا ہے، وہ جو ہے وہ سانڈا کھاتا ہے یا کوئی اور چیز کھاتا ہے، یہ اس کی طبیعت کی بات ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے جو ہدایات ہیں نا بنیادی، وہ تو شریعت کی اس کے اندر بھی لگے گی۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ ہمارے عرف کے امور میں بھی کیا شریعت کی ہم پابند ہیں اور کہاں تک پابند ہیں، میں اس کی تشریح بعد میں کروں گا۔ جو میں نے شیخ محمد امین شنقیطی کا نام اس لیے دیا کہ انہوں نے بڑی شاندار اس کی تشریح کی ہے، لیکن میں ابھی ان کی بات پڑھ دوں۔ اس طرح کہتے ہیں پھر اسے یہ بھی ہدایت ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے، اپنے آگے سے کھائے، برتن کو صاف کرے اور بعد میں دعا پڑھے۔ اسی طرح وہ اپنے لباس کے انتخاب کی حد تک تو آزاد ہے، لیکن لباس کا ساتر ہونا اور سطر ڈھانکنا ضروری ہے، اور عورتوں کے لیے پردہ بھی ضروری ہے۔ لیکن یہاں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک بات میں جو ہے وہ آزادی دے گئے ہیں۔ دراصل لباس کے اندر وہ لباس جو غیر مسلموں کی تہذیب میں مشہور ہو، تشبہ کو نظر انداز کریں۔ ہاں، وہ لباس جو ہے وہ ہمارے لیے ناجائز ہے، اس لیے کہ من تشبہ منہم فہو منہم، اور یہ قرآن مجید میں کیسے موجود ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى نہیں اولیاء، آگے کیا لفظ ہے پڑھے نا ذرا۔ ہاں جی قاری صاحب آگے آگے یہاں اصل میں جو رد ہو رہا ہے نا وہ یہ ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ گنجائشیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لباس جو کافروں کی خاص تہذیب ہو، اس لباس کو اگر آپ پہنیں گے تو وہ لباس آپ کے لیے جو ہے وہ مکروہ ہوگا۔ میں مکروہ اس لیے کہتا ہوں کہ ایک ہے سیدھا رستہ اور ایک سیدھے رستے کے کچھ چیزیں معاون ہوتی ہیں، تو ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں اقتضاء الصراط المستقیم۔ ابن تیمیہ کی کتاب ہے نا اقتضاء الصراط المستقیم، انہوں نے اسی تہذیب کو اس کتاب میں بیان کیا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو تشبہ اس تہذیب سے ہے جو کافروں کی تہذیب ہے۔ اب دیکھیے نا، یہ لباس انگریزی لباس جو ہے وہ ترکیوں نے کب اپنایا ہے تو یہ جھوٹ سارا کہ ترکی کے اندر یہ لباس نہیں تھا، ترکیوں کو تو اپنا لباس تھا، لیکن جب ترکی کے اندر انہوں نے اسلام کا نام لینا منع کر دیا، آج تک بھی ترکی کے دستور میں اسلام کا نام نہیں لیا جا سکتا، حتیٰ کہ یہ جو اس وقت آدمی جو حکمران ہے وہاں، وہ اسلام کے نام پر نہیں آیا، اس نے جو ہے وہ کمزور طبقوں کو جو ہے وہ ان کی خدمت کر کے پھر ان کو جو ہے وہ ابھار کر اس طرح جو ہے وہ اس نے اکثریت حاصل کر کے جو ہے وہ انتخاب جیتا ہے۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جو تہذیب و تمدن کے اندر لباس کا بھی ایک دخل ہے، تو اس اعتبار سے میں یہاں کو تھوڑی سی وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں تشبہ بالکفار بھی آنا چاہیے تھا، اور اس سے مراد وہ تہذیب ہے جس لباس کا تعلق ہمارے تہذیبی امور سے ہے۔ دیکھیں نا، وہ لباس جو بے حیا ہو، کیا ہم وہ لباس پہن سکتے ہیں؟ آپ تو نہیں گئے، لیکن میں جب گیا ہوں تو میں تو چونکہ جائزہ لینے گیا تھا، میں صبح کے وقت نکلا تو میں نے دیکھا کہ مرد تو جو ہے وہ یہاں گلے سے لے کر، بلکہ ٹوپی بھی اس نے اوپر پہنی ہوئی ہے، پاؤں تک جو ہے وہ اس کا لباس بڑا ہی کامل ہے، اس نے پینٹ بھی پہنی ہوئی ہے، ساتھ اس کے اوپر کوٹ بھی پہنا ہوا ہے، اور بھی جو لباس پہنا ہوا تھا وہ، اور عورتیں جو ہیں ان کی ٹانگیں بھی ننگی، صرف جرابیں پہنی ہوئی ہیں یہاں تک، اور وہ کھڑی ہیں اور یہاں سینہ بھی کھلا، اور وہ وہاں کانپ رہی ہیں کھڑی ہو کر، انتظار کر رہی ہے بسوں کا۔ میں نے کہا ان کو کس نے سزا دی ہے؟ یہ سزا اس بات کی ہے کہ انہوں نے ان کو ننگا کرنا ہے، ان کی تہذیب کا جو نقطہ امتیاز ہے وہ کیا ہے؟ ان کو ننگا کرنا۔ تہذیب حیا سوز، ہیں جی، تہذیب حیا سوز، حیا سوز جو تہذیب ہے نا، مادر پتر زادی، اس طرح انہوں نے خاندان کو بھی ختم کر دیا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیرت و کردار سے متعلقہ جتنی باتیں ہیں نا وہ تہذیب ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو دنیاوی ترقی کی باتیں ہوتی ہیں وہ تمدن ہوتی ہیں۔ تو اس لیے لباس کا تعلق تمدن سے نہیں ہے، لباس کا تعلق تہذیب سے۔ اب آپ دیکھیں نا، ہماری تہذیب کیا ہے کہ ہم نے افغانستان کو ایک مسلمان سمجھ کر ان کا لباس اختیار کر لیا۔ اب اگر ہم لوگ جو ہیں وہ عرب ملکوں کا لباس جو ہے یہ توپ کی صورت میں جو ہے وہ ہم پہن لیتے ہیں، ہمارے لیے یہ تو آرام نہیں ہے، لیکن اگر ہم انگریزی لباس پہنیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے فرنگی تہذیب کو جو ہے فروغ دیا ہے۔
اس اعتبار سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ یہ چیزیں جو ہے کہنے کو تو ہم اس میں آزاد ہیں، لیکن اس کے اوپر کیا پابندیاں ہیں، میں انشاءاللہ اس کے متعلق مزید بات ابھی کرتا ہوں. تو یہ ویسے انہوں نے آگے لکھا ہے کہ عورت مردوں جیسا لباس نہ پہنے، نہ مرد عورتوں جیسا لباس پہنے. دیکھیے یہ بھی بات ہے. ہمارے ہاں جو ہے اب جتنی بھی یہ شبوں میں ہی آ گیا. نہیں یہ جتنی بھی اداکاری ہے نا وہ کیا ہوتی ہے، اداکاری کے اندر اپنے رنگ بدلتے ہیں. اور اداکاری کے اندر کیا ہوتا ہے کہ عورتیں مرد بنتی ہیں اور مرد عورتیں بنتے ہیں، حالانکہ اس پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے. تو ویسے مسائل تو بڑے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان مسائل کے بارے میں ابھی اگر بہت زیادہ کھل جاؤں گا تو پھر الجھن پیدا ہو جائے گی. اس لیے میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں وہ اپنے اہل خانہ سے گفتگو میں آزاد ہے، لیکن اپنی بیوی سے حسن سلوک اور حسن معاشرت کا وہ پابند ہے. مطلب انہوں نے اصل میں یہ کہا ہے کہ اس کی جو بنیادیں ہیں نا وہ شریعت میں موجود ہیں. اب وہ اپنا کاروبار اختیار کرنے میں آزاد ہے، لیکن حرام کاروبار نہیں کر سکتا. ناجائز کاروبار میں ناجائز طریقوں سے مال کما سکتا ہے. اب یہ یہودیوں کا ذہن ہے کہ یہودی سے سودی معاملہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہود کے علاوہ دنیا بھر کو لوٹ کے کھا جاؤ سب جائز ہے. اس لیے ان کے نزدیک تو وہ مقصود ہیں پوری انسانیت کا. نانو ابناء اللہ واحب، اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں، وہ مقصود ہیں. اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے اگر تم اللہ کے اتنے پیارے ہو تو ذرا پھر موت قبول کرو تاکہ اللہ کے پاس چلے جاؤ. یہ کیا دنیا کے اندر مصیبت تم نے ڈالی ہوئی ہے. اچھا اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کسی دوسرے سے فریب سے مال نہیں بٹور سکتا، نہ ہی سود اور اس کے مختلف طریقوں سے مال اکٹھا کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. اب ہماری حکومتیں تمام کی تمام جو ہے وہ سودی جو کام کرتی ہیں وہ تمام کی تمام جو ہے وہ یہ اس لیے کہ مغربی تمدن ہے. اب آپ کو پتہ مغربی تمدن کے اندر تو یہ جو لین دین ہے کرنسی کا وہ آج کل تقریباً ختم ہو چکا ہے. اگرچہ بالکل ختم نہیں ہوا، ان کے ہاں تو اب جو چلتے ہیں نا وہ کریڈٹ کارڈ چلتے ہیں. کریڈٹ سے مراد ہوتا ہے اعتماد، یعنی جس کارڈ کے اوپر اعتماد ہو وہ چلتا ہے. اب دنیا کے اندر آپ دیکھیے جب بھی تقابل ہوتا ہے کرنسی کا تو ڈالر سے ہوگا یا یورو سے ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈالر کی یہ پوزیشن ہے کہ سپر قوت ہے، اس لیے ڈالر جو ہے اس کا معیار تو قائم رہتا ہے، لیکن جو دیگر کرنسی ہیں وہ کم و بیش ہوتی رہتی ہیں. اس لیے کہ ہم تو غلام ہیں، تو غلام تو اپنے آقا کے پیچھے چلتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے وہی طریقہ کار اپنائے ہوئے ہیں جو ہمارے آقا انجام دے رہے ہیں، لیکن ہمارے آقا یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اتنا ذلیل کر دیں کہ یہ کتوں سے زیادہ ذلیل ہو. اب آپ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 10,000 ارب ڈالر پاکستان پر صرف 2 کیسوں میں جرمانہ ہے، اور یہ تمام کی تمام وہ عدالتیں جو امریکہ کے تحت ہیں، یہ بین الاقوامی عدالت نے جرمانہ ڈالا ہوا ہے. پاکستان اپنا سونا نہیں نکال سکتا، اپنا تیل نہیں نکال سکتا جب تک اس جرمانے کو ادا نہ کرے. حکومتیں آتی ہیں وہ اپنے کھانے کے لیے تو عیاشی کرتی ہیں، لیکن ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ کم از کم جو ہے چلو یہ جرمانہ ادا کر کے تم اپنا تیل نکالو، اپنا سونا نکالو، تم خود مستغنی ہو جاؤ. انہوں نے تمام کے تمام دروازے بند کیے ہوئے ہیں. یہ بلکہ کرونا کا جو ہے نا معاملہ یہ باقاعدہ اسکیم کے تحت پھیلایا گیا ہے. خود بھی تباہ ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ دنیا بھر کو انہوں نے تباہ کر دیا کرونا پھیلا کر. تو میں بتانا آپ کو چاہتا ہوں کہ ایک صورت تو یہ ہے، ان کو تو قرار دیا ہے مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب نے طبی امور. میں ویسے اس کا نام جو ہے وہ طبی امور رکھنے کی بجائے، اچھا دوسری چیز انہوں نے کہا ہے کہ تدبیری امور. اس کی عبارت ان کی یہ ہے کہ ایسی امور میں آپ کو صحابہ سے مشورہ لینے کا حکم دیا گیا تھا. مثلا جنگ کے لیے کون سا مقام مناسب رہے گا، قیدیوں سے کیا سلوک کیا جائے، نظام حکومت کو کیسے چلایا جائے. گویا ایسے امور ہیں جن کا تعلق انسانی بصیرت سے بھی ہے اور تجربہ سے بھی. ایسے امور میں وحی کی ضرورت نہیں ہوتی، الا یہ کہ مشورہ کے بعد فیصلہ میں کوئی غلطی رہ جائے. ایسی صورت میں اس فیصلہ کی اصلاح بدلیہ وہی کر دی جاتی ہے، جیسے جنگ بدر کے قیدیوں کے متعلق مشورہ کے بعد فیصلہ کے متعلق وہی قرآن میں نازل ہوئی. انہوں نے تو اس کی مثال دی ہے، لیکن میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں، وہ اس سے زیادہ واضح ہے. وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رائے بنی اپنے غور و فکر کے نتیجہ میں، وہ یہ تھی کہ پیوند کاری نہ کی جائے. پیوند کاری نہ کی جائے.
آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہ پیوند کاری چھوڑ دو. صحابہ جو ہے وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد آ جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ ارشاد اس کی کیا حیثیت ہے. وہ تو اتنا جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کا اگر ارشاد آ گیا تو ہم نے عمل کرنا ہے. انہوں نے عمل کر لیا. جب عمل کر لیا تو پہلے سال حالت یہ ہوئی کہ ایک تو کھجوریں اتنی بڑی نہیں تھیں جو پیوند کاری کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، وہ بڑی بڑی کھجوریں دیکھنے میں بھی. اور جیسے آپ دیکھیں نا ہمارے جو آم جو پیدا ہوتا ہے پیوند کاری کے بعد وہ کیسا ہوتا ہے، اور جو دیسی آم ہے وہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے پیوند کاری کے بغیر. آپ ذرا بات میں کیجیے گا، مجھے بات بیان کر لینے دیں. صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں کہا تو انہوں نے عمل کر لیا. عمل کرنے کے بعد پھر صورتحال ایسی پیدا ہوئی کہ وہ پھل اچھا پیدا نہ ہوا اور تھا بھی تھوڑا. تو انہوں نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے دنیاوی تجربے ہیں، تمہارے دنیاوی امور ہیں. تو اس لیے جب میں دین کے بارے میں بات کروں تو تم اپنی پوری طاقت کے مطابق اس پر عمل کرو. لیکن اگر میں تمہارے دنیاوی معاملات میں جن کا تعلق تجربے سے ہے، یعنی مراد یہی ہے، آپ کے دنیاوی معاملات میں بات کروں تو دنیاوی معاملات میں تم مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو. کیا مطلب کہ تمہارا تجربہ زیادہ ہے، تمہیں زیادہ سوجھ بوجھ ہے، تم اس میں میرے پابند نہیں ہو. تو اب یہاں دنیا سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے اس کے لیے میں نے جو محمد امین شنقیطی صاحب کا حوالہ دیا، میں اب اس کو جو ہے وہ کھولتا ہوں، پھر آپ کے لیے نقطہ واضح ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ بہت ماہر ہیں اس کے جو ہیں وہ عربی زبان کے. ویسے بھی آپ کو یہ بتاؤں کہ موریتانیہ والے اتنے ماہر ہیں کہ ان کے یہاں شادی نہیں کرتے جب تک کہ دو چیزیں جو ہیں وہ نوجوان پوری نہ کر لے. ایک قرآن کا حفظ اور دوسرا الفیہ ابن مالک. اس کو حفظ کر لے تو پھر شادی ہوتی ہے. اسی لیے ان کی زبان عربی بہت زوردار ہے. چونکہ میں مراکش میں جاتا رہا ہوں تو وہاں میرے ساتھ ہی بیٹھتے تھے موریتانیہ کے جو وزیر خزانہ تھے وہاں بادشاہ کے دربار میں. تو ویسے میری بہت عزت ہوتی تھی ان کی اس وجہ سے کہ وہ بہت بڑے عالم تھے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے ہاں عربی زبان بہت بہتر ہے. تو اب انہوں نے کیا بیان کیا ہے، ازواء البیان آپ نکال کر دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک نکرہ جو ہے وہ شرط، نفی یا استفہام کے حیز میں آ جائے، مطلب اس کے بعد آئے، یعنی اس کے اندر وہ تاثیر پیدا کر رہے ہوں استفہام یا نفی یا شرط، تو وہ عموم میں نص ہوتا ہے. نص ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا، نص ہو جاتا ہے. اس کا معنی کہ یہ اللہ کی مراد ہو جاتا ہے، مقصود یہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو شعین ہے نا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، یہ شرط کے بعد ہے. شرط کے بعد ہے تو یہ شعین جو ہے یہ نص بن گیا عموم کے لیے. کیا مطلب کہ ہر وہ چیز جس کو آپ شے کہتے ہیں وہ اس کے تحت آ گئی. یعنی آپ کی تمام تدبیریں اور آپ کے تمام طبی معاملات وہ بھی جو ہیں وہ شریعت کتابیں ہیں. اب ایک بات تو یہ ہے، لیکن اب اس کا تھوڑا سا میں آپ کو فرق بیان کرتا ہوں. دیکھیے فرق جو ہے وہ ایک تو جو میں نے ابھی آپ کو کہا تھا نا شرعی احکام، ان کے اندر بھی فرق ہے. ایک تو وہ ہے جو خود شریعت ہے وہی، اور ایک ہے جو شریعت سے استنباط کیا گیا ہے. جو استنباط کیا جاتا ہے اس کے اندر غلطی کا احتمال ہے کیونکہ مجتہد معصوم نہیں ہوتا. تو اس اعتبار سے جب مجتہد معصوم نہیں ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو حتمی ہے، اور باقی مجتہدین کی جو بات ہے اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. یعنی ایک آدمی جو ہے وہ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ ایک مجتہد کی بات مانے. الاجتہاد لا ينقض بالاجتہاد. قاعدہ فقہیہ یہ ہے کہ اجتہاد کو اجتہاد نہیں توڑتا. کیا مطلب کہ آپ جو ہے وہ اس اجتہاد کے پیچھے اجتہاد کرنے کی بجائے آپ خود اجتہاد کریں. لیکن اگر آپ کا ذہن نہ کھلے تو پھر آپ تقلید بھی کر سکتے ہیں. جیسے امام شافعی کا ذہن جو ہے وہ ام الولد کے بارے میں نہیں کھلا اور انہوں نے کہہ دیا کہ میں اس میں حضرت عمر کا مقلد ہوں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ تقلید کے بارے میں جو ہم نے شدت اختیار کر لی ہے یہ بھی غلط کی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کے پاس علم نہ ہو
تو اس کو جو ہے وہ عالم کی بات جو ہے اس کی تحقیق کو ماننا یہ جو ہے گناہ نہیں ہے۔ اصل میں جو چیز غلط ہے وہ ہے تقلید شخصی، کہ آپ یہ کہیں کہ ہر مسئلے میں میں اس کا پابند ہوں، یہ حرام ہے۔ اور اس کو تو حنفی بھی کہتے ہیں۔ اب مفتی شفیع صاحب نے یہ دکھایا کہ تقلید جو ہے وہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ اصل میں مسلط کا مسئلہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان ائمہ کی تقلید چھوڑ دی جائے تو پھر کیا ہوگا کہ ملحدین بہت سارے آ جائیں گے، لوگ ان کی تقلید شروع کر دیں گے۔ دفاعی پوزیشن میں آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ تقلید اصل میں مسلط ہے، شرعی حکم نہیں ہے۔ مگر یہ ساری کی ساری اصل میں تعویلیں ہیں۔ صاف سی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے اس بات کا پابند نہیں کیا، ہمیں پابند کیا ہے بلکہ نبی کو پابند کیا ہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ امین حسن اپنا ان کا محمد امین شنقیطی کا اس لیے قاعدہ پیش کیا، اگرچہ ہم بہت جگہ پر اس کو جو ہے وہ استعمال خود بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں نے آپ کو شاید اپنے والد صاحب کا ایک مناظرہ بھی بتایا تھا، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا کے حوالے سے، کہ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر معرفہ کا تکرار ہو تو اس سے مراد جو ہے وہ وہی ہوتا ہے، اور اگر نکرہ کا تکرار ہو تو اس سے مراد مختلف ہوتا ہے۔ یہ تو خیر اور قاعدہ ہے۔ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو باقاعدہ قاعدوں کی صورت میں جمع نہیں ہوتی، لیکن تفسیروں کے اندر یہ جگہ جگہ جو ہے وہ ان کی وضاحت ہوتی ہے۔ اس قاعدے کی بھی تفسیروں کے اندر وضاحت ہوتی ہے کہ اگر حیز نفی میں آ جائے یا جو ہے وہ استفہام میں آ جائے اور یا جو ہے وہ شرط کے تحت آ جائے تو اس سے وہ عموم نص ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد انہوں نے یہ دیا کہ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کے متعلق شرعی ہدایت نہ ہو۔ لیکن اب فرق کیا ہے؟ جہاں تک ہے نا معاملات جو شرعی ہیں ان کے اندر ان کو ایک نام دے کر، ویسے میں واضح کرنا چاہتا ہوں یہ نام اصل میں دیا ہے شاطبی نے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہوتے ہیں تعبدی امور اور ایک ہوتے ہیں غیر تعبدی امور۔ تعبدی امور سے ان کی مراد جو ہے وہ عبادت کے طریقے ہیں۔ جو عبادت کے طریقے ہیں وہ تعبدی امور ہے، اور جو عبادت کے طریقے نہیں ہیں لیکن ان کے اندر مقصود جو ہے وہ اللہ کا بندہ بننا ہوتا ہے، یعنی مقصود یہ ہے کہ اس کے اندر اطاعت تو اللہ کی ہوتی ہے اور مقصود بھی اللہ کی عبادت ہوتی ہے، لیکن وہ ویسے طریقہ جو ہے وہ خود، اب اس کی میں مثال آپ کو دے سکتا ہوں۔ سنانی نے یہ بات کی ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم جو ہے یہ تعبدی امر ہے یا یہ اس کی وجہ کوئی خاص وجہ ہے۔ یہ انہوں نے اشارہ کیا ہے ویسے صبر السلام کے اندر، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امر بھی تعبدی ہے۔ لیکن یہ آپ کو بتاؤں کہ بعض امر تعبدی نہیں ہے لیکن ہم نے ان کو تعبدی بنا لیا ہوا ہے۔ مولانا وحید الزماں اپنی شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ صبح کی سنتوں کے بعد لیٹ جائیں تو اس کا ثواب جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے، مجھے ان کے الفاظ یاد نہیں رہے، بہت زیادہ اس کا ثواب ہے۔ لیکن میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا جس سے مجھے اس واقعے کی سمجھ آ گئی۔ ہوا یہ کہ بیت اللہ کے اندر میری ایک تو کوشش ہوتی تھی کہ میں کسی طرح جو ہے وہ مقام ابراہیم پر جو ہے وہ نماز پڑھوں صبح کی۔ تو میں نے مقام ابراہیم پر نماز پڑھی، اور وہ دن تھا میرے خیال میں غالباً 11 ذی الحجہ کا۔ اب ظاہر ہے کہ لوگ سارے بیت اللہ کے اندر طواف کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے قربانیاں دینے کے بعد۔ تو میں نے کیا کام کیا کہ وہاں تو بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی، پہلے تو میں نے بیٹھنے کی جگہ ایک پیدا کر لی خود اپنے لیے۔ تو جب میں وہاں بیٹھ گیا تو جب میں نے 2 رکعتیں صبح کی پڑھی تو میں وہیں اکٹھا ہو کے نا تو میں نے جو ہے وہاں یہ کہا کہ میں لیٹ گیا، سنت پوری کروں۔ مجھے ایک عربی کہتا ہے کہ ھذا فی البیت لا ہنا، اس کا کیا مطلب تھا کہ اگر یہی سنت پر سارے لوگ عمل شروع کر دیں تو کیا جگہ رہ جائے گی کہیں کسی کے لیے؟ وہاں اس وقت میرے خیال میں کم از کم بھی اگر کچھ لوگ ہوں گے تو 20 لاکھ کے قریب ہوں گے۔ تو انہوں نے اصل کہا کہ مقصدیت بڑی اہم ہے، اس کا اشارہ اصل میں اس کی طرف تھا کہ اس کا مقصد آرام ہے، اس کا مقصد صرف یہ حرکت نہیں ہے کہ آپ لیٹ جائیں۔ یہ اصل میں تو اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسے مسائل کے اندر تعبدی اور غیر تعبدی کی جو بات ہے وہ یہ ہے۔ لیکن حنفیوں نے تو بہت بگاڑ پیدا کر دیا نا، انہوں نے تو کہہ دیا کہ وضو بھی عبادت نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں وضو کے لیے نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیمم عبادت ہے، اس کے لیے تو جو ہے وہ
جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور نیت کی بھی ضرورت ہے، لیکن وضو کے لیے آپ نیت کے بغیر جو ہے وہ کسی دریا میں چھلانگ لگا دیں، آپ کا وضو اپنے آپ ہو جائے گا، ترتیب بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی وہ جو تعویل ہے، انہوں نے تو خیر اپنی فقہ کی حمایت کے لیے سارا کام کیا ہے نا، اس لیے ہم کو تو، لیکن میں آپ کو ویسے بتانا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کی جو ہے وہ اپنی جگہ اہمیت ہے۔ شاطبی نے جو اعتصام بالکتاب والسنہ کتاب لکھی ہے نا، اس کے اندر اس نے ویسے اس اصول کو اپنایا ہے، اگرچہ یہ لفظ جو ہے تعبدی اور عادی، اس نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک تعبدی اور ایک عادی۔ عادی سے مراد اس کے وہ معاملات ہیں جو انسان اپنے عرف کے مطابق معاملات انجام دیتے ہیں، اور تعبدی سے مراد اس کے وہ ہیں جس کے اندر شرعی ہدایات موجود ہیں۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ شاطبی نے خود بتایا ہے کہ بنیادیں جو ہیں وہ عادی امور کی بھی شرعی ہیں، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ حتیٰ کہ یہ آپ دیکھیے نا، وہ عادی امور کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے کہ نماز کے اندر سر ڈھانکنا، وہ کہتے ہیں کہ مشرق کے اندر سر ڈھانکنا جو ہے وہ ایک احترام کی علامت ہے، یعنی ان کا عرف یہ ہے، اور مغرب کے اندر جو سر ننگا کرنا جو ہے وہ احترام کی علامت ہے، تو کہتے ہیں وہاں کا عرف یہ ہے، تو کہتے ہیں یہاں عرف مختلف، اس کا تعلق شریعت نہیں ہے، یہ اصل میں عرف کا مسئلہ ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ میں تو اس کی تقسیم یوں کرتا ہوں کہ ایک معاملات ہیں وہ جو شریعت میں ہیں، اور ایک معاملات وہ ہیں جو شریعت میں غور و فکر کر کے استنباط کی صورت میں آپ نے نکالے ہیں، ان کو تو اجتہاد کہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ یوں کہہ سکتے ہیں شریعت اور اجتہادی امور، یہ دو قسمیں تو بن گئیں، وہ جو میں نے آپ کو پہلی بات کہی تھی۔ اور جو دوسری بات میں نے آپ کو بتائی ہے، ان کو جو ہے وہ زیادہ میں اس طرح تعبیر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے عرف کے معاملات، اور اسی طرح جو ہمارے وہ معاملات ہیں جن کا تعلق تدبیر سے ہے، عرفی اور تدبیری معاملات، عرفی اور تدبیری معاملات جو ہیں یہ اصل میں ہمارے معاملات کی قسم ہے۔ تو اس کے اندر اصول اور ہے، جو معاملات تعبدی ہیں ان کے اندر تو ہو بہو آپ کو اس طرح کرنا چاہیے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جلسہ استراحت کی صورت میں بیٹھے ہیں تو آپ بھی جلسہ استراحت کی صورت میں بیٹھیں گے، حالانکہ جلسہ استراحت کے بعد اللہ اکبر نہیں ہے۔ ہر جگہ جو ہے وہ جب آپ ایک حالت بدلتے ہیں تو اللہ اکبر ہے، جلسہ استراحت کے بعد اللہ اکبر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ مقصود بھی ذات نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے باوجود جو ابو حمید ساعدی کی جو حدیث ہے نا، اس کے مطابق جو ہے وہ اہل حدیث جلسہ استراحت کرتے ہیں۔ لیکن حنفی کہتے ہیں اس کا مقصد اصل میں چونکہ نبی اکرم کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کا جو ہے وہ آرام لینا تھا، تو اس لیے آپ کا مقصد جو ہے وہ یہاں بیٹھنا نہیں تھا، بلکہ آپ جو ہے وہ آرام سے بیٹھ کر اٹھتے تھے۔ چلیے یہ تو خیر توجیحات ہیں، مگر یہ ساری استنباط کے اندر ہیں، فقہ کے اندر ہیں۔ سائنسی امور نہیں کہیں بھی آئے، سائنسی امور ابھی آپ جلدی نہ کیجیے، آپ مجھے اپنی بات بیان کر رہے تھے، میرا جو موضوع ہے نا یہ بہت اہم ہے۔ اب میں نے تو ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہی نہیں ہے وہ موضوع جو ابھی آپ کا جو موضوع ہے۔ امام بخاری نے چونکہ اہل حدیث جو ہے وہ ہمارا مسئلہ عبادات سے لے کر حکومت تک ہر معاملہ جو ہے وہ چونکہ شریعت کا پابند ہے، اس اعتبار سے کتاب و سنت کے اندر ہر چیز کا جواب موجود ہے۔ امام بخاری نے حکومت بنانے کا طریقہ، حکومت چلانے کا طریقہ، اور اس کے حکومت کے اہم معاملات میں تدبیری کرنے کا طریقہ، تدبیریں کرنے کا طریقہ، اور کیونکہ یہ جو میدان ہے یہ اصل میں تجرباتی بھی ہے اور عرفی بھی ہے۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ہے بدر کے موقع پر، تو اس وقت حباب بندر نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ کام وہی سے آپ کر رہے ہیں یا آپ کی اپنی تدبیر ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں میری اپنی تدبیر ہے۔ کہا پھر یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر انہوں نے جو مشورہ دیا تھا اس کے مطابق اللہ کے رسول وہاں چلے گئے۔ تو ویسے تو میرا دل یہ تھا کہ میں آج اس پر بات کروں، لیکن اس کی تمہیدی جو مسائل تھے نا وہ اتنے پھیل گئے ہیں، چلیے میں اس کو ویسے وامر شورا بینہم کو کل پر ڈال دیتا ہوں، تو انشاءاللہ۔ لیکن میں نے آپ کو جو اس وقت جو بات واضح بتائی ہے نا وہ یہ بتائی ہے کہ جو معاملات ہیں نا شریعت اور شریعت سے استنباط کے کام، ان کو تو بیان کیا جاتا ہے شریعت اور اجتہاد سے، اور جو اس کے علاوہ معاملات ہیں تجرباتی، اور تجرباتی کے علاوہ جو ہے جن کا تعلق جو ہے وہ ہمارے خاص عرف سے ہوتا ہے، لباسوں کا معاملہ، جیسے میں نے آپ کو کہا
اس کے اندر جو ہے وہ جو اس کی بنیاد ہے وہ تو شریعت میں ہوتی ہے. آپ شریعت کی بنیاد چھوڑ کر جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے. مثال کے طور پر بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ٹخنوں پر شلوار ڈالنا، چونکہ اس کا مقصد تکبر سے روکنا ہے، تو وہ کہتے ہیں جس کی طبیعت میں تکبر نہ ہو اسے جائز ہے. حالانکہ مسئلہ یوں نہیں ہے. اور اس کے لیے وہ جو دلیل پکڑتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ ابوبکر صدیق کا جب تھوڑا سا پیٹ بڑا ہوا تھا تو جو وہ نیچے کپڑا ازار باندھتے تو وہ لٹک جاتا اور بعض دفعہ ان کے ٹخنوں پر آ جاتا. تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ نہیں ابوبکر تمہارے لیے یہ گناہ نہیں ہے. اس سے انہوں نے یہ نکالا ہے کہ چونکہ ابوبکر تکبر نہیں کرتے تھے اس لیے ان کے لیے جائز تھا. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. یہ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی جان بوجھ کر ٹخنوں پر کپڑا نہ ڈالے لیکن ویسے کسی وجہ سے ٹخنوں پر آ جائے، اوپر کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اوپر دیکھیے نا بسا اوقات جو ہے وہ دردی جو ہے وہ شلوار بڑی بنا دیتے ہیں. ہم لوگ تو خیر بڑا اہتمام کرتے ہیں شلواریں ہمیشہ بعد میں کٹوا کر جو ہے وہ چھٹی کرواتا ہوں. اسی طرح جو ہے یہ توپ آپ دیکھیے کہ اکثر عربوں کے توپ جو ہیں وہ ٹخنے ان کے ڈھکے ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ شریعت کے اندر جو احکام ہے نا، میں آپ کو بتا چکا ہوں، مقاصد کے ساتھ وہ جو شریعت کا طریقہ ہے نا اس کی بنیاد بھی آپ کو شریعت سے ملے گی. اس لیے شریعت نے اگر آپ کو یہ کہہ دیا کہ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ تو آپ کہیں گے یہ کون سا مسئلہ شریعت کا ہے؟ نہیں. اصل بات یہ ہے کہ شریعت کے جو اس طرح کے احکام ہیں معاملات کے اندر، کھانا پینا تو انسان کا عام عرفی معاملہ ہے، اس کے اندر بھی شریعت کی ہدایات جو ہیں ان کی اہمیت ہے. تو اس لیے ایک حدیث ہے کہ جب انسان جو ہے وہ کھانا کھا کر اپنے برتن کو صاف کرتا ہے تو ویسے مجھے یاد نہیں کہ حدیث کے الفاظ ہیں یا اس کا مفہوم ہے، لیکن مجھے چونکہ اپنے بزرگوں کی تربیت ملی ہوئی تھی کہ جب تک میں برتن کو صاف نہ کر رہا ہوں، آج بھی میری عادت یہ ہے کہ جب جس پلیٹ میں کھاتا ہوں نا وہ پلیٹ جو ہے وہ تقریباً ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے دھلی ہوئی ہے، چونکہ مجھے تربیت اس طرح کی دی گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ عرفی ہیں، اور عرف جو ہے وہ ہمارے سیدھے رستے کا اقتضاء ہے. اس لیے میں اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہدایت آپ کو سناتا ہوں. آپ کی یہ ہدایت ہے کہ لا ترکبوا مراکبہم ولا تلبسوا ملابسہم ولا تسکنوا مساکنہم فزیوا بزی العرب الاول. فزیو بزی العرب کہ زیا یزیو جو ہے وہ باب آتا ہے، تو فزیو بزی العرب الاول اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم جو ہے وہ جو ایسے لوگ ہیں جن کی تہذیب جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے ان کی تہذیب کو اختیار نہ کرو، نہ تو ان جیسی سواریاں استعمال کرو اور نہ جو ہے وہ ان کی سواریاں استعمال کرو اور نہ ان کے لباس استعمال کرو اور نہ ان کی رہائش گاؤں جیسی رہائش گاہیں بناؤ، بلکہ تم وہ فیشن اختیار کرو جو پہلے عرب لوگ تھے نا ان کا فیشن. یہ حضرت عمر کا قول ہے. ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے شریعت تو نہیں ہے. اس کے اندر اصل میں جو غیر مسلمانوں کی تہذیبیں ہیں نا ان سے دور رہنے کی بات یہ ہے کہ جب انسان اس کے اندر تھوڑی سی کمزوری دکھاتا ہے تو پھر اس کے بعد کوتاہیاں کے آپ دیکھیے کہ انگریز جو ہے وہ آپ کا لباس نہیں پہنے گا، امریکی جو ہے وہ آپ کا لباس نہیں پہنے گا، شلوار قمیض نہیں پہنے، وہ نہیں پہنے گا. کیوں جی؟ اس کو کیا تکلیف ہے؟ اس کا تو مسئلہ دین کا بھی نہیں ہے. اسے پتہ ہے کہ میں نے دنیا کے اندر حکومت کرنی ہے، میں حکمران ہوں. حکمران کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جو اس کا جو متحد ہے وہ اس کا لباس پہن کر جو ہے وہ اسے خوش کرے، ہاں رعایا کی نقل کرے. تو اسی لیے ان کے ہاں جو اتنا مقابلہ تھا. میں آپ کو ایک مثال دے کر جو ہے وہ ایک بات ویسے ہے تو لطیفہ ہی. کہتے ہیں کہ انگریز کے دور میں بڑے جو ہوتے ہیں وہ تو خیر صرف ان کو ملتے تھے جو انگریز ہوتے تھے، لیکن ویسے جو ہے وہ چھوٹا موٹا عہدہ جو ہے نا وہ دے دیتے تھے. مثلا تحصیلدار جو عام طور پر یہ اکٹھے کرتے ہیں نا یہ عشر وغیرہ یا یہ چٹیاں کیا اس کو بولتے ہیں محصولات، جو محصولات اکٹھا کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں تحصیلدار. تو ایک واقعہ یہ ہے کہ تحصیلدار جو ہے
وہ تو رہتا تھا ذرا گلی کے اندر آگے جا کے، اور ایک انگریز رہتا تھا گلی کے شروع میں۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ تحصیلدار شروع میں رہتا تھا اور انگریز جو ہے وہ گلی کے اندر جا کے رہتا تھا۔ جو جب دھوبی آتا تو وہ کیا کام کرتا کہ گدھے پر وہ اپنے کپڑے استری کر کے لاتا، تو وہ جو تحصیلدار تھا نا اس کے گھر کے پاس جو ہے وہ گدھے کو کھڑا کر دیتا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بازو پر استری شدہ کپڑے لے کر تمام گھروں میں تقسیم کرتا۔ اچھا، انگریز یہ دیکھتا کہ دیکھو تحصیلدار کے گھر کے سامنے یہ گدھے کو کھڑا کرتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے یہ میرے پاس جب آتا ہے تو یہ ہاتھ پر کپڑے دے کر آتا ہے، تو یہ تو میری عزت نہیں ہے، یہ عزت تو تحصیلدار کی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے وہ طاق میں تھا، جب اس نے گدھے کو وہاں کھڑا کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بازو پر کپڑے لے کر آگے آیا، تو انگریز نے جو ہے وہ کپڑے لینے کی بجائے اسے مارنا شروع کر دیا۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ اس کی زبان تو ایسی تھی، کہتا ہے تحصیلدار گدھا ہم نہ گدھا، تحصیلدار گدھا ہم نہ گدھا۔ اب وہ بیچارہ مار کھا رہا ہے، کہتا نہیں آپ نہیں گدھے، آپ نہیں گدھے، لیکن وہ مار رہا ہے تحصیلدار گدھا ہم نہ گدھا۔ اس کو سمجھ آ گیا آپ سب سے بڑا گدھا۔ اس طرح اس نے راضی کیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انگریز یہاں رہے ہیں، وہ ساتھ تھے۔ اور پھر اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ اس طرح کی ذہنیت پرورش کر کے گئی، بلکہ پرورش نہیں کر کے گئے، اس وقت ہماری حکومتیں ان کے ہاتھ میں ہیں جو انگریزوں کے جو ہے ذہنی غلام ہیں۔ یہی نا، انہوں نے وہ پود پیدا کی پوری۔ اب آپ دیکھیے نا، علامہ اقبال اتنا بڑا ذہین آدمی، پارلیمنٹ کا پورا نظام اس نے عطا ترک سے لے لیا ہے کہ پارلیمنٹ، اور مولانا مودودی کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تفہیمات کے شروع میں انہوں نے لکھ دیا کہ اگر جو ہے وہ اسمبلی پاس کر دے، قرآن و سنت کی کوئی فقہ تیار کر دے، تو وہ فقہ ہمارے لیے قانون ہوگا۔ تو اس لیے ان بحثوں کو ذرا تفصیل کے ساتھ نہیں چاہیے۔ دیکھیے، میں تو جتنی تفصیل کر سکتا ہوں، میں نے جو سبق آج آپ کو پڑھانا تھا وہ بھی میں نے کل پر ڈال دیا ہے۔ اب اس کی کوئی بات اگر اور رہ گئی ہے تو آپ جو ہے وہ سوال کر کے لے آئیے، اس لیے کہ مجھے سوال کریں گے تو پھر میں اس کا جواب دوں گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کا جو پوپ ہوتا ہے، ہاں جی، ہم یہ کہتے ہیں جی پینٹ شرٹ یا انگریزوں کا لباس، سیاسی اعتبار سے جو انگریزوں کا لباس ہے جی، وہ ہمیں نہیں پہننا چاہیے۔ ہاں جی، تو اب جو پوپ ہے اور ان کی جو ننھے ہوتی ہیں جی، وہ تو عربی لباس پہنتی ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، پوپ ہمیشہ نہ دیکھیے وہ ان کا اپنا لباس ہے۔ دیکھیے میرا آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ داڑھی پہلے جو ہیں وہ عیسائی بھی رکھتے تھے، یہودی بھی رکھتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کا اپنا لباس ہے۔ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کانوینٹ اسکول لاہور کے اندر سب سے مہنگے اور سب سے اعلیٰ کون سی اسکول ہے؟ کانوینٹ۔ اور کانوینٹ کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا ترجمہ کانوینٹ کا؟ آپ کو نہیں پتا؟ کانوینٹ کا ترجمہ خانقاہ، یعنی وہ اسکول جو ہے وہ خانقاہوں سے وابستہ ہیں۔ اچھا، یعنی گویا کہ ان کے اندر جو سسٹم ہے مذہبی وہ سارے کا سارا عیسائیت کا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ سارے کے سارے اسکول آزاد ہیں، حتیٰ کہ کریڈ کالج جو ہے اس کی پرنسپل ہمیشہ جو ہے وہ ایک عیسائی عورت ہوتی ہے، مسلمان عورت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے سب سے بڑی فحاشی وہاں ہے، اور مغربی تہذیب کا سب سے بڑا جو مرکز ہے وہ کریڈ کالج ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مغربی تہذیب جو ہے وہ ہمارے لیے اس لیے خطرناک ہے کہ وہ اصل میں ولایت کی علامت ہے، والی کی علامت ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ چیز دیسی ہے اور یہ ولایت کی، کیا مطلب اس کا؟ جو ہمارے ملک میں تیار ہو وہ تو ردی چیز ہے، دیسی ہے، اور جو دوسرے ملکوں سے تیار ہو کر آئے اس کو کہتے ہیں ولایتی ہے۔ انہوں نے بندے تقسیم کر دیے ہیں، یہ مولوی ہے، یہ مسٹر۔ تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ اس لیے ہمیں کم از کم اپنا لباس جو ہے نا، اب دیکھیے اللہ کا شکر ہے کہ ہماری تربیت تو ایسی ہوئی ہے کہ میں نے آج تک جو ہے پینٹ کوٹ نہیں پہنی، اور میری اپنی عادت یہ ہے کہ ہمارے اسکول کے اندر اللہ کا شکر ہے میں ذرا بڑا ذہین تھا، تو ہمارے اسکول میں بہت بڑی تعداد تھی، ایک اسکول تھا مال ٹاؤن میں، تو اس کے جو خاص طور پر جو پرنسپل تھے نا وہ مجھ سے بہت متاثر تھے، اس لیے کہ میں ریاضی میں بڑا تیز تھا اور وہ ریاضی کے استاد تھے، بلکہ جب آتے تو میرے پاس بیٹھ جاتے، یعنی میں اس طرح بیٹھا ہوتا تو میز پر یہاں بیٹھ کر جو ہے وہ ریاضی پڑھانے شروع کر دیتے، اور حالت یہ ہوتی کہ جب وہ سوال ڈالتے تو میں سب سے پہلے اس سوال کو جانچ کر کے یہ صحیح ہے کہ غلط میں ان کے سامنے رکھ دیتا، تو اس لیے میری وہ بہت زیادہ اچھا۔ اب انہوں نے وہاں یہ جو ہوتی ہے نا پی ٹی وغیرہ، اس کے لیے ایک خاص لباس مقرر کیا ہوا تھا، وہ
اس کے یہ جو ہے وہ پینٹ. ہمارے والد صاحب کو ہم نے کہا جی کہ وہ تو کہتے ہیں کہ آپ اگر یہ لباس نہیں پہن کے آئیں گے تو پھر آپ پی ٹی نہیں کر سکتے اور پی ٹی آپ کے لیے لازمی ہے. تو پھر والد صاحب گئے, انہوں نے جو ہے وہ پرنسپل صاحب سے بات کی اور کہا دیکھو بات یہ ہے کہ ہماری یہ تہذیب ہے, ہم اس تہذیب کو نہیں چھوڑ سکتے, ہم ایک دیندار گھرانہ ہے, علمی گھرانہ ہے, آپ ہمیں اس کی. انہوں نے کہا پھر آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے ان کو پاجامے اس طرح کے جو ہے وہ سلوا دیں جو پینٹ کی طرح ہوتے ہیں, مطلب ہم شلوار نہیں پہنیں گے بلکہ وہ جو ایک تمباسا ہوتا ہے نا وہ ان کو, اور جب جو ہے یہ انہوں نے پی ٹی کرنی ہو تو اس کے اندر یہ اپنی قمیض کر لیا کریں. لیکن ہم نے کبھی پینٹ نہیں پہنی آج تک, اس کی بجائے ہمارے بزرگوں نے اس کا اہتمام کیا ہوا تھا. لیکن اب ہمارے گھروں میں دیکھتا ہوں میرے پوتے, حتیٰ کہ صورت آ رہی ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی جو ہے وہ یہ بودے میں نے کبھی نہیں رکھے, نہیں, یہ کبھی نہیں کیا کہ یہ بال چھوٹے ہوں اور یہ بڑے ہوں. مگر میں دیکھ رہا ہوں میری تمام اولاد جو ہے, اولادوں کی اولاد تمام کے بودے, بلکہ اب تو میں کسی کو کہوں وہ میری بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ایک ہی جواب ہوگا, آپ سختیاں بہت کرتے ہیں. بھئی اگر میں سختی نہ کروں تو یہ تہذیبیں بچتی ہیں. ہمارے والد صاحب نے اگر ہمارے ساتھ یہ کام نہ کیا ہوتا تو آج میں اس حالت میں بیٹھا ہوتا. سختی کے بغیر نہیں بنتی تہذیب. تو اس لیے انسان کو جو ہے وہ غیور ہونا چاہیے تہذیب کے معاملے میں. تو ہاں جی, اب آپ سوال کریں. سوال بھول گیا. نہیں سوال کر دیں کل صحیح. میں کر دیتا ہوں. نہیں آپ کریں, کل انشاءاللہ جواب آ جائے گا اگر آج تفصیلی ہوگا تو. آپ بتائیں. یہ جو آپ نے تقسیم کی ہے نا, جی, یہ ایک بڑی بنیادی تقسیم ہے. اس کی بنیاد پر پورا اتحاد کا تصور اٹھ رہا ہے. اٹھ رہا ہے. یہ بنیادیں ہیں اتحاد کی, نظر آ رہا ہے. یعنی تدبیری امور اور عرفی امور اور شرعی امور اور اجتہادی امور. جی, یہ جو 4 تقسیمیں آپ نے, جی, ان تقسیموں کے حوالے سے یعنی کئی معاملات رہ جاتے ہیں, سیاسی امور رہ جاتے ہیں, جی, وہ نہیں اس کے اندر آتے. اور اس گیلانی صاحب نے اس کے اندر نظام حکومت کو بھی شامل کر دیا تدبیری امور کے اندر. تو یہ یعنی کہ بڑا گڑ مٹ سا ہے, کوئی اس کی سمجھ نہیں مجھے آئی. آپ کو نہیں سمجھ آئی نا. اس کی پتہ وجہ کیا ہے کہ آپ اصل میں جس عرف کے عادی ہو گئے ہیں نا, وہ جو ہے وہ سپر کفتوں کا عرف ہے. مگر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ایک غلطی آپ نے سوال میں کی ہے. اصل میں ہم اجتہاد عام طور پر اس کو کہتے ہیں کہ شریعت کے اندر ہم اس کا اطلاق جب کرتے ہیں تو اس کے لیے جو غور و فکر ہوتا ہے وہ اجتہاد ہوتا ہے. لیکن میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ جو دنیاوی معاملات ہیں اس بنیادی اصول تو اس کے لیے بھی شریعت نے دی ہے. اب مثال پر دیکھیے کہ آپ بائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتے, ہماری تہذیب ہے. آپ جو ہے وہ مرد جو ہے وہ داڑھی رکھے, یہ ہماری تہذیب ہے. عورت جو ہے وہ پردہ کرے, یہ ہماری تہذیب ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی جیسے کہ ہمارے چچا جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے بندے جو تو نے یہاں رکھنے تھے نا بال, وہ تو نے سر پر رکھ لیے ہے, تو یہاں سے تو داڑھی منڈا کر آ گیا, حالانکہ تیرے یہ جو بال ہے یہ تیری داڑھی کی جگہ پر ہونے چاہیے تھے. اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کیا کرتے تھے. بات صحیح ہے ویسے. حضرت عائشہ نے ایک بات کو, بڑی اہم بات کو بیان کرتے ہوئے جو انداز اختیار کیا وہ دیکھیے. وہ کہتی ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے مرد کو داڑھی سے حسن دیا, جمال دیا ہے, اور جس نے عورت کو جو ہے وہ گیسو سے خوبصورتی دی ہے. گیسو سے مراد یہ اس کے بال ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج جو ہے وہ آج مغربی تہذیب کا تقاضا کیا ہے. میں اس نام نہیں لینا چاہتا ویسے اس شخص کا. میں جو ہے وہ ایک صدر پاکستان تھا, تو میں اس سے ملنے کے لیے گیا. میرے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق تھا. تو اس نے کیا کیا, کہا کہ مجھے کوئی کام ہے تھوڑا سا, تو اپنی بیگم کو بھیج دیا میرے پاس. اچھا, اس کی بیگم جب میرے پاس آ کر بیٹھی تو صرف میں وہاں تھا اور اس کی بیگم تھی. بیگم نہا کر آئی اور اس نے میرے پاس بیٹھ کر کیا کام شروع کر دیا کہ اپنے بالوں کے اندر وہ بار بار اس طرح سے اپنے بالوں کو جو ہے وہ لمبے کر کر کے جو ہے وہ نکھارتی تھی. بار بار جتنی دیر وہ میرے پاس بیٹھے تھے یہی کام کرتی رہی. خیر میں تو شریف آدمی تھا, میں نے تو ایسی حرکت نہیں کرنی تھی. لیکن میں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اپنے دل میں نے کہا کہ کوئی حیا ہے کہ یہ کام تو اندر کر آتی ہے, اگر میرے پاس بیٹھ کر تو اس طرح کے کام کر رہی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں یہ تہذیب بن گئی ہے. تو اس کی وجہ اصل میں ہماری مروبیت ہے, اور مروبیت سے نکلنے کی واحد صورت ہے
کہ آپ جو ہے اب دیکھیے نا میں نے الحمدللہ جن لوگوں کو پڑھایا اس کے اندر ہائی کورٹ کے جج بھی ہیں, سارے میرا احترام کیوں کرتے ہیں, میں نے کبھی جو ہے وہ بے اعتمادی سے نہیں پڑھایا. اب بلکہ میری صورت جو ہے وہ اور بن گئی ہے, مجھے کئی عارضے پیدا ہو گئے ہیں, ورنہ اللہ کا شکر ہے میں نے 6 گھنٹے بھی اگر درس کیا تو کبھی مروب ہو کر نہیں, ہمیشہ یہ اعتماد تھا کہ یہ سارے میرے سامنے ظاہر ہیں. سر یہ جو آپ نے تقسیم کی یہ اصولوں کی بنیاد پر کی ہے نا, اس کے لیے اور اصول ہیں, اس نوعیت کے لیے اور اصول ہیں, اس نوعیت کے لیے اور نہیں, میں نے تو آپ کو یہ بتایا ہے, تدبیر کے لیے اور اصول ہیں. نہیں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ تدبیر کے لیے بنیاد اور ہوتی ہے, ہاں جی, تجربات کے لیے بھی بنیاد ہوتی ہے. اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ تدبیری امور سے جنگی امور مراد اگر لیں, اس کے اندر بھی حتیٰ کہ اسلام کے اندر جو انتخاب ہے اس کا بھی شرعی طریقہ ہے, اور انشاءاللہ یہ کل بات آئے گی. انتخاب کے لیے بھی شرعی طریقہ ہے اور مشورے کے لیے بھی شرعی طریقہ ہے. حالانکہ مشورہ جو ہے یہ دنیاوی امر ہے, اس لیے یہ مولانا عبدالرحمن کیلانی کی بات نہیں ہے, یہ امام بخاری کی بات ہے. اعتصام بالکتاب و سنہ کے اندر وامرہم شورا بینہم کی بات وہ کیوں دے آئے ہیں؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت کا نظام جو ہے وہ اسلام کے مطابق بنانا جو ہے یہ بھی جو ہے وہ یہ بھی اعتصام بالکتاب و سنہ ہے. اس لیے امام بخاری ہوں یا امام شافعی ہوں یا امام مالک ہوں, اہل حدیث جو ہیں وہ کتاب و سنت کو ہر شعبہ حیات کے لیے فائنل اتھارٹی سمجھتے ہیں. لیکن ایک بات آپ پیدا کریں, اور وہ کیا ہے کہ اعتماد. اگر اعتماد نہیں ہوگا دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے. میری اپنی عادت یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ایک کوٹھی چھوڑ کر جو ہے وہ دوسری کوٹھی میں جو ہے وہ شادی ہو رہی تھی, اور بڑے بڑے افسر آئے ہوئے تھے, اس لیے کہ وہ خود جو ہے وہ اس کا ریونیو بورڈ کا ایک بڑا افسر تھا. جستان میں یہ کی بات ہے. تو مجھے کہنے لگے, عربی کوئی میرے پاس وفد آیا ہوا تھا سعودی عرب کا, تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم یہ پاکستانیوں کی شادی دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں نے کیا کام کیا, میں نے اس وقت جو ہے وہ گھر کا لباس پہنا ہوا تھا, لنگی اور قمیص. میں اسی حالت میں ان کو ساتھ لے گیا وہاں. میں نے کہا کہ میں نے ان کے لیے لباس نہیں پہننا, میری یہ عزت نہیں کریں گے نہ کریں. میں نے تو اصل میں جو چیز حاصل کرنی ہے وہ صرف یہ ان کو میں نے رواج دکھانا ہے. میں ان کو ساتھ لے گیا, اور وہ مجھے بار بار دیکھ رہے تھے کہ یہ شادی میں آ گئے ہیں اور ان کی ساتھ لنگی ہے اور قمیص ہے. لباس بھی انہوں نے جو ہے وہ اچھا پہنا نہیں ہوا, لیکن مجھے اعتماد تھا. جب انسان کو اعتماد ہو پھر انسان جو ہے وہ کسی سے شرم نہیں کرتا. ہمیشہ احساس کمتری جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ مجبور کرتا ہے. اب دیکھیں نا, ہمارے لوگ دینی مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں, جا کے اسکول میں پڑھانا شروع کرتے ہیں, پہلا کام ہوتا ہے داڑھی کاٹتے ہیں. کیوں جی؟ وہ اس لیے داڑھی کاٹتے ہیں کہ ان کو اعتماد نہیں ہوتا اپنے اوپر. نہیں سر, ایک ہوتی ہے بے اعتمادی, ایک ہوتا ہے بغرض تفہیم بات جو ہے نا. یہ بغرض تفہیم نہیں ہے, داڑھی کاٹنا بغرض تفہیم, یہ تو بے اعتمادی ہے. نہیں مطلب جو میں سوالات کر رہا ہوں وہ بغرض تفہیم کر رہا ہوں. نہیں, میں آپ کو میں نہیں کہہ رہا, انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب تو کل آئے گا. میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ سارے معاملات کے اندر بنیاد جو ہے وہ شریعت ہے. تو اس لیے اجتہاد کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ عبادات کے طریقے بتائے, وہ آپ کو جو معاملات کی بنیادیں ہیں وہ بھی بتائے. میں نے اسی لیے شادی کا حوالہ دے کر آپ اعتصام بالکتاب و سنہ کی بات کہی ہے نا, کہ اس کے اندر اس نے یہ اصول اختیار کیا ہے کہ عادی امور کے اندر بھی جو بنیادی باتیں ہیں وہ شریعت ہے. تو اس لیے یہ دو تقسیمیں کافی تھیں, ایک وہ عبادات کی ہے اور ایک معاملات کی ہے, وہ جس طرح کی ہمارے یہاں چلتی آ رہی ہے. آپ نے آگے سے وہ ذیلی تقسیمیں بھائی میں نے اس لیے کیا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. ابھی تو مجھے پتا ہے 20 سوال اس پر اور ہیں, اگر میرے پاس وقت ہو تو میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورا ہفتہ اس پر لگاؤں اور آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر کتنی قسمیں آتی ہیں. دنیا تو اس کے اندر جو ہے وہ تباہ ہے. یہ بڑی بنیادی بحث ہے, لیکن بنیادی بات تو ہے, لیکن میں آپ کو اس وقت بخاری پڑھا رہا ہوں. یہ میں نے نہیں کرنا کہ آپ کو جو ہے کہ پوری کی پوری بات جو ہے وہ بخاری کو چھوڑ کر میں نے آپ کو ایک اشارہ کر دیا ہے کہ بلکہ میں نے آپ کو اس کتاب کے حوالے سے اس لیے اشارہ کیا کہ یہ اصل میں ہمارے اجتماع کی جو ہے وہ رپورٹ ہے. لیکن مولانا عبدالرحمن کیلانی صاحب جو ہے وہ 2-3 وجہ سے دھوکہ کھا گئے ہیں. ایک تو وہ خود قائل ہے قانون سازی کے, اور ان کا ذہن یہ ہے کہ فقہ جو ہے بطور قانون نافذ ہو سکتی ہے. جب قانون سازی کے قائل ہو گئے تو پھر ہاں, اسی لیے ماشاءاللہ میرے جو شاگرد ہیں نا ڈاکٹر جواد حیدر لکھوی, ان کا رسالہ جو ہے وہ مجھے بہت پیارا ہے. انہوں نے اس موضوع پر لکھا ہے کہ کیا قانون سازی ہو سکتی ہے شریعت کی کہ نہیں. بہت ضخیم رسالہ انہوں نے لکھا ہے اور وہ پڑھنے والا ہے. اگر نسخہ اس کا میرے پاس نیچے پڑا ہوا ہے.
نہیں پی ایچ ڈی کا ماشاء اللہ. جواد جو ہے ماشاء اللہ بڑا ذہین آدمی ہے, اور میں جواد کو اس لیے پسند بھی کرتا ہوں. مجھے پتہ ہے میرے کون کون سے شاگرد ہیں جن کے اندر اعتماد نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کسی کو ہم ملامت نہیں کرتے, وقت دیتے ہیں کہ آؤ بھی. لیکن ایک بات ہے بنیادی بات, جب تک اعتماد نہیں ہوگا اس وقت تک آپ جو ہے وہ دین کو پھیلا نہیں سکتے.